اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں آصف شاہ۔ دوستوں، آج کا نسخہ جو ہے یہ معدے کے امراض، تیزابیت اور معدے کے السر کے بارے میں ہے۔ ناظرین، میرا مشاہدہ ہے روزمرہ کا، چونکہ میں اپنا کلینک بھی چلاتا ہوں، میرا اپنا دوا خانہ بھی ہے، تو میرا روزمرہ کا مشاہدہ یہ ہے کہ 95% پیشنٹ جو ہے، جو آبادی ہے پوری دنیا کی، جو میں آبادی کہہ سکتا ہوں، ہمارے ملک کی بات تو لازمی بات ہے، یہ 95% جو لوگ ہیں یہ معدے کے مریض ہیں، بلکہ 90% سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں یہ معدے کے ہی مریض ہیں۔ اور معدے میں بھی جو سب سے زیادہ مرض ہے وہ تیزابیت ہے، جو سینے میں جلن ہوتی ہے، معدے میں جلن ہوتی ہے، اور پھر یہی تیزابیت جب شدت اختیار کرتی ہے تو پھر السر کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو تو آپ نے فوراً اس کی ٹریٹمنٹ کروانی ہے، فوراً اس کا علاج کروانا ہے، نہیں تو یہی تیزابیت بعد میں جو ہے السر کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور السر جو ہے یہ بہت ہی ایک موذی قسم کا مرض ہے۔ جب یہ السر کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے معدے میں زخم بن گئے ہیں، اور معدے کے زخم کوئی اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ معدے کے جو امراض ہوتے ہیں وہ گیس، بدہضمی، اپھارا، جلن وغیرہ ہونا، سینے پہ جلن ہونا، معدے میں جلن ہونا، اس کے علاوہ مطلب کہ کھٹی ڈکاریں آنا، قبض کا مسئلہ بن جانا، تو یہ سارے امراض جو ہیں یہ معدے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جن دوستوں کے معدے میں تیزابیت ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، تو ان کو لازمی بات ہے السر کا مسئلہ لازمی بن جاتا ہے۔ اور ایسے مریضوں کا جو مزاج ہوتا ہے یہ گرم خشک ہوتا ہے یا خشک گرم مزاج ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیزابیت کیوں بن جاتی ہے، تیزابیت کی وجوہات کیا ہیں؟ تو جناب، تیزابیت جو ہے یہ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے تیزابیت معدے میں بنتی ہے۔ ہماری یہ اپنی ہی جو غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے معدے میں تیزابیت کا باعث بنتی ہیں۔ اب ہماری جو غذا ہے، آپ کو خود کو پتہ ہے کہ آپ کیا چیز زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جو میں نیچرلی جنرلی بات کروں وہ تو ہے بازاری کھانے استعمال کرنا، چٹپٹے کھانے استعمال کرنا، بازاری اشیاء استعمال کرنا، جن میں سموسا، پکوڑا، چٹنی، اچار، برگر، شوارما جو ہے یہ چیزیں زیادہ استعمال کرنا، خاص طور پر بیکری آئٹم جو ہے زیادہ استعمال کرنا۔ تو یہ چیزیں اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے معدے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہی چیزیں جو ہیں معدے کو خراب کرتی ہیں، معدے میں تیزابیت پیدا کرتی ہیں، معدے میں جلن پیدا کرتی ہیں، اور معدے کے جو گیسٹرک جو جوسز ہوتے ہیں، جو انزائمز ہوتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور معدے کی جو لیئر ہوتی ہے، جب آپ چٹپٹی چیزیں استعمال کریں گے، تلی چیزیں زیادہ استعمال کریں گے، مرچ مسالہ دار گرم اشیاء جب زیادہ استعمال کریں گے، ایک تو آپ کا مزاج گرم ہے، خشک مزاج ہے، اوپر سے آپ گرم اشیاء استعمال کرتے ہیں، پھر کیا ہوگا، معدے میں جا کر وہ زخم پیدا کر دیتی ہیں، جلن پیدا کر دیتی ہیں، اور معدے کی جو دیواریں ہوتی ہیں یہ پتلی ہو جاتی ہیں، اور ان کی دیواروں پر زخم بن جاتے ہیں جو کہ بعد میں جلن کا باعث بنتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر تیزابیت پیدا ہوتی ہے، سینے میں جلن پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھا کر فوراً سو جانا، رات کو دودھ پی کر فوراً سو جانا، وقت بے وقت کھانا استعمال کرنا، تو یہ چیزیں جو ہے یہ معدے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ جب آپ کا معدہ خراب ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بیمار ہیں، جب آپ کا معدہ تندرست ہے تو اس کا مطلب ہے آپ صحت مند ہے۔ تو معدے کی صحت کا لازمی خیال رکھا کریں، اور جو بھی چیز آپ نے کھانی ہے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کھانی ہے، غیر متوازن غذا کبھی بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر تلی چیزیں اور تیز مرچ مسالہ دار گرم اشیاء آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل چھوڑ دیں، آپ استعمال کریں، مگر ایک اعتدال کے ساتھ استعمال کریں تاکہ آپ کا معدہ جو ہے اس کو برداشت کر سکے، اس کو مینٹین رکھ سکے۔ کیونکہ جب آپ چٹپٹی تلی چیزیں گرم اشیاء استعمال کریں گے تو لازم بات ہے آپ کے معدے نے ڈسٹرب ہونا ہے اور آپ کے معدے نے خراب ہونا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو اس کی طرف لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو پر آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ جب آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مارچ کی ویڈیو مل جائیں گے، بچوں سے لے کے بزرگوں تک، بچوں کے تمام امراض، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں، بزرگوں کے تمام امراض، تقریباً الحمدللہ ہر مارچ کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مارچ کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین، اس کی طرف چلتے ہیں۔
نسخے کے ذائع نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ہلدی لینی ہے آپ نے، ہلدی، ملٹھی، سونف، چھلکا اسبگول اور گلیکسوس ڈی اچھی کمپنی کا جو ہے یہ آپ لے لینے ہیں برابر وزن، جتنا مرضی آپ لے لیں برابر وزن میں آپ نے لے لینا ہے۔ اس کے بعد اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گلیکسوس ڈی کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں، چھلکا اور گلیکسوس ڈی، ان کو آپ نے گرائنڈ نہیں کرنا، باقی جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے، اچھی طرح سے آپ نے کوٹ لینا ہے، پاؤڈر بنا کر صفو بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے چھلکا جو ہے اچھی قسم کا، اچھی کمپنی کا چھلکا شامل کرنا ہے، اور جو گلوکوز ڈی ہے جس کو گلیکسوس ڈی بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے اچھی کمپنی کا لے کر یہ بھی آپ نے اس میں شامل کر لینا۔ اب اس کو کھرل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کوٹنے کی ضرورت ہے، مکس کر کے آپ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، استعمال کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آدھا چمچ صبح، دوپہر، شام 3 وقت جو ہے آپ نے آدھا چمچ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے، شوگر کے مریض جو ہے وہ بغیر گلیکسوس ڈی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت ہی زبردست نسخہ ہے معدے میں تیزابیت، جلن، گیس کے لیے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے معدے میں السر ہے، معدے میں زخم بن گئے، اس کے لیے آپ یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے